کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ خواجہ جاوید کا خلوص پر سلام قبول کرے۔ 8 ستمبر 2024 بمطابق 3 ربیع الاول 1446 پر روز اتوار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سورا میں بحث ماسٹر اپنے فرائض انجام دینے والی ڈاکٹر عرفانہ امین جنہیں یوم اساتذہ پر دہلی میں صدر ہند دروپدی مرمو نے وادی کشمیر میں بہترین استاد منتخب ہونے پر ایک میڈل، سند اور نقدی 50,000 روپے کے اعزاز سے نوازا، کل اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ اس موقع پر ان کے لواحقین نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ خود ڈاکٹر عرفانہ کا کہنا ہے کہ انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ کشمیر آن لائن ٹیم سے بات کرتے ہوئے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اس کامیابی کا راز ڈاکٹر عرفانہ کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے۔ میرا نام ڈاکٹر عرفانہ امین ہے۔ میں بحث ماسٹر بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سورا میں کام کرتی ہوں۔ میں نے کچھ تو نہیں ڈفرینٹ اتنا تھا کہ میں نے ٹریننگز دی ہے۔ میں نے ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن پہ کام کیا ہے، چلڈرن ود اسپیشل نیڈس کے ساتھ کام کیا ہے، ان کی ایجوکیشن کے لیے میں نے کام کیا اور کچھ بکس لکھی ان چلڈرن ود اسپیشل نیڈس کے لیے بھی اور ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے لیے بھی NGOs کے ساتھ اس بارے میں بھی کام کیا۔ اور بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں پچھلے 3-4 سال سے میں انٹرپرینورشپ اور اب میں انگلش پڑھاتی ہوں۔ اور پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ میں نے پروجیکٹ میتھڈ، کیس اسٹڈیز اور اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ اپنایا، جس کی وجہ سے میرے بچے کلاس میں ریٹین بھی ہو گئے اور ان کو کانسیپٹس اچھی طرح سے کلیئر ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ میں نے انٹرپرینورشپ کو ڈائریکٹلی آرٹ کی طرف لے لیا، یعنی کہ پورا ایک لیسن میں نے آرٹ کے ایک چھوٹی سی پکچر کے انڈر ڈال دیا۔ اگر میں فار ایگزامپل مارکیٹ کے بارے میں پڑھاتی، ایک دن کا لیسن جو ہے وہ سارا مارکیٹ میں ہمارے کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے، جیسے پروڈکٹ ہونا چاہیے، پالیسیز ہونی چاہیے، پیپل ہونے چاہیے، یہ سب چیزیں میں نے ایک پکچر کے انڈر، کبھی کہیں پہ پھول بناتی تھی میں تو اسی پھول کے انڈر ڈالتی تھی، کہیں گوبھی کا پھول بنایا، کبھی درخت بنایا، تو پورے لیسن کو ایک آرٹ کے اندر ڈال کے بچوں کو آسانی ہو گئی یہ سب سمجھنے میں۔ جب میں نے سنا کہ مجھے اس اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ یہ کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ مجھے یہ ایوارڈ ملے گا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ جب 22 سال کا کیریئر ہے میرا گورنمنٹ میں ایز ٹیچر کام کرتے ہوئے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایوارڈ ملے گا۔ ہاں، کام کرتی گئی تھی میں ہمیشہ، جب بھی لگا کہ کسی بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ایون میں بچوں کے گھر بھی جاتی ہوں، جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کسی بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اس کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، تاکہ بچے کو وہ چیز ملے جس کی اس کو ضرورت ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے۔ اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، جب یہ ایوارڈ ملا مجھے بہت خوشی ہوئی، کافی خوشی محسوس ہوئی، اور یقین ہی نہیں ہوا کہ مجھے ایوارڈ کے لیے چنا گیا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اپنے ہسبینڈ کا کافی سپورٹ رہا، کیونکہ جب بھی میں کام پہ ہوتی تھی ایکسٹرا ٹائم کبھی گھر سے باہر دیتی تھی، اکثر دیتی تھی میں گھر سے باہر ایکسٹرا ٹائم، تو اس وقت گھر کو میرے بچوں کو ہسبینڈ ہی دیکھتے تھے، یا کبھی گھر میں جو کچھ، آپ کو تو معلوم ہے گھر میں کتنے کام ہوتے ہیں، تو پورا سپورٹ مجھے اپنے ہسبینڈ کی طرف سے ملا، اور باقی جو لیڈ سپورٹ ہوتا ہے وہ بھی مجھے اپنے فادر ان لا، مدر ان لا سب سے ملا، میری سسٹر ان لاز ہے یہاں پہ، سب کی طرف سے مجھے ہر کسی قسم کا سپورٹ ملا۔ یا یوں کہیں میں باہر رہتی تھی تو میرے بچے گھر میں رہتے تھے، تو یہاں پہ دیکھنے والے باقی افراد خانہ تھے جو ان کو اچھی طرح سے ہینڈل کرتے تھے۔ جموں کشمیر میں مستقل طور پر امن کی واپسی تک پاکستان کے ساتھ بات چیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جموں کشمیر کی تاریخ میں یہ پہلا الیکشن ہوگا جب صرف ایک جھنڈا، ایک آئین اور ایک وزیر اعظم ہوگا۔ یہ بات لکھ کر رکھیں کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس جموں کشمیر میں کبھی حکومت نہیں بنائے گی۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے بعد مناسب وقت پر ریاستی درجہ بھی بحال کیا جائے گا۔ امت شاہ۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا اشارہ دیا کہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے علاوہ آزاد امیدواروں
کے علاوہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہاتھ ملا کر جموں کشمیر میں حکومت بنا سکتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس نائب صدر عمر عبداللہ کا انکشاف۔ کیونکہ آپ کے مطالبے دلی کے ساتھ جن لوگوں نے سودا کیا ہوا ہے وہ حل نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اور اگر اس کا آپ کو ثبوت چاہیے تو کل ہی جموں میں وزیر داخلہ صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ وہ وہاں پہ گن رہے تھے کہ کن لوگوں کے ساتھ وہ کل حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان میں کئی ساری ایسی پارٹیاں ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ ان کو موقع ملا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، جن میں میرے خلاف جو یہاں آزاد امیدوار کھڑے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جن میں یہ اپنی پارٹی، ان کا بھی ذکر وزیر داخلہ صاحب نے نہیں کیا۔ اپنے پیپلز کانفرنس اس پہ بھی وزیر داخلہ صاحب خاموش۔ یہاں تک کہ جو میں شاید سوچ رہا تھا کہ کم از کم اور کوئی نہیں تو انجینئر رشید صاحب کی پارٹی کا بھی ذکر وزیر داخلہ صاحب کریں گے، اس پارٹی پہ بھی وزیر داخلہ صاحب خاموش رہے۔ مطلب یہ کہ کل کو اگر بی جے پی چاہے تو ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملا کے جو ہے حکومت بنائیں گے۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی سرگرمیاں زوروں پر۔ امت شاہ کے بعد راجناتھ سنگھ آج جموں پہنچ رہے ہیں۔ بانہال اور رامبن میں 2 عوامی ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ حکومت اختراعی طریقوں کو اپنانے والے روشن اساتذہ کی صلاحیتوں کو ابھرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اساتذہ نوجوان طلباء کو وکست بھارت کے لیے تیار کر سکتے ہیں: وزیر اعظم نریندر مودی۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزیاں، مختلف علاقوں میں 9 FIR درج، 5 سرکاری ملازمین معطل، 23 کیسوں میں وارننگ دی گئی، جبکہ خلاف ورزیوں کے 48 معاملات میں انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ قوم پرستی پر سمجھوتہ کرنا قوم کے ساتھ حتمی غداری۔ ملک آج ویسا نہیں ہے جیسا کہ 10 سال پہلے تھا۔ دفعہ 370 جس کو کچھ لوگوں نے مستقل سمجھا تھا، اس دہائی میں اس سے ختم کر دیا گیا۔ یہ آج کا ہندوستان ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ملک کو ایک ایسے راستے پر لے جانے میں مصروف ہے جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ جگدیپ دھنکر، ڈائریکٹر جنرل BSF نے کپوارہ میں کنٹرول لائن کے علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ BSF اور فوجی افسران کے ساتھ سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ BSF اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے افسران نے موجودہ صورتحال کے بارے میں جانکاری دی۔ فوج پاکستان اور چین کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر کسی بھی مہم جوئی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ ہماری سرحدیں مضبوط، وہاں تعینات اہلکار خطرات سے لڑنے کے لیے تیاری کی حالت میں: لیفٹیننٹ جنرل NS راجہ۔ PSO کی جانب سے رائفلیں اور دیگر اسلحہ اڑا کر فرار ہونے کا معاملہ: NIA نے سابق ممبر اسمبلی اعجاز میر کو بطور گواہ بیان ریکارڈ کرانے کے لیے 11 ستمبر کو جموں بلایا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ راجوری میں گاڑی الٹ کر المناک حادثے کی شکار، ایک طالب علم جان بحق، 4 دیگر زخمی علاج کے لیے اسپتال منتقل۔ مغل شاہراہ پر آلٹو گاڑی پتھروں کی زد میں آئی، شہری لقمہ اجل۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔